خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ڈیووشن ہم نے لیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے ناقص دولت، اور اس ڈیووشن کو یا گیانی خیال یا صمیمی خیال کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب ایمانداروں کو مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں اور اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقدس یعقوب نے جہاں ایمانداروں کو ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت پر زور دیا ہے اور خدا سے مانگنے کو کہا ہے 5 سے 8 آیات میں، اسی طرح اب مقدس یعقوب ایمانداروں کو جو ڈیاسپورا یعنی جہاں بجا رہتے ہیں، جو یہودیہ اور سامریہ کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، ان کو مساوات کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو اسے سب کچھ سمجھا جاتا ہے، وہ عقل مند بھی ہوتا ہے، وہ قابل عزت بھی ہوتا ہے، اس کی غیر ضروری طور پر اہمیت بھی ہوتی ہے، اور پنجابی میں ایک خوبصورت محاورہ ہے کہ جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے۔ لیکن بائبل ایسی نہیں ہے۔ بائبل نے اس بیوہ کو اپریشیٹ کیا ہے جس نے 2 دمڑیاں ڈال کر اپنا سب کچھ دے دیا ہے، اور اپنی غربت میں اس نے مسیحیت کا احترام کیا ہے۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح اس نوجوان پر بھی پشیماں ہوئے ہیں جو دولت مند ہے اور اپنی دولت کی وجہ سے اپنی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ خداوند کے نزدیک بائبل مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور اگر آپ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 44ویں سے 47ویں آیات کو دیکھیں، وہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ سو مقدس یعقوب نے یہ جو لوگ ڈیاسپورا جنہیں ہم کہتے ہیں، جو جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، وہاں پر ایمانداروں کو ایک مسیحی مساوات میں رہنے کی تعلیم دی ہے۔ سو آئیے ہم دیکھیں، ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ ناظرین، 9ویں آیت میں چھوٹا سا فقرہ ہے جسے غریبوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور پھر 10ویں اور 11ویں آیت میں 2 آیات امیروں کے اوپر ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ یہاں پر ادنا بھائی کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہاں ہے اڈلفوس توپینوس، اڈلفوس توپینوس۔ اب یہ جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو پزمردہ ہو کر زمین پر گرا ہوا ہے، اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، وہ بے یار و مددگار ہے۔ اور یہاں ایسے لوگوں کو جو دنیا کی نظر میں حقیر ہیں، ہیچ ہیں،
اور دنیا کی نظر میں وہ گرے ہوئے لوگ ہیں، وہ پزمردہ ہیں، خدا نے انہیں اپنے بندہ یعقوب کے وسیلے سے یہ تسلی دی ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، جسمانی طور پر، مالی طور پر وہ پزمردہ ہیں، غریب ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کریں۔ ان کا اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ ان کا اعلیٰ مرتبہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے اور خدا کے کلام کا احترام ہے۔ وہ اپنی زندگی دعا میں اور کلام میں بسر کرتے ہیں، اس لیے اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، اس لیے ان کا رتبہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جنہیں زمین پر امیر کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ خداوند کی نزدیکی ہے اور غریبوں کا ایمان ہے۔ اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، دولت مند ناظرین جن کو کہا گیا ہے ان کو دولت پرستی کی وجہ سے دولت مند کہا گیا ہے، کیونکہ 10ویں آیت میں یہاں لکھا ہے کہ دولت مند گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ اگر آپ یسایہ 40 باب کی 4 سے 6 آیات میں دیکھتے ہیں تو ناظرین یہ وہاں سے کوٹیشن لی گئی ہے کہ دولت مند گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ یہاں دولت کی بات نہیں ہو رہی، دولت مند کی بات ہو رہی ہے۔ دولت مند گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی ہے اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ ناظرین، جب خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی تھی بیج بونے والی، تو انہوں نے ایک بیج کا ذکر کیا تھا جو جھاڑیوں میں گرتا ہے، تو اس بیج کو کہا گیا کہ دولت کی فکر مندیوں نے اس بیج کو اگنے نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت مندوں کو کلام سنانے میں اور سننے میں مشکل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دولت ان کے کلام کو سمجھنے میں مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول نے بھی کہا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی ہے، پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 10 آیت میں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے کہ دولت اور خدا ہم دونوں کی پرستش نہیں کر سکتے، ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور وہ دولت پرستوں کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہم دولت مند کی بات کریں، یہاں میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بات دولت مند کی نہیں ہو رہی، دولت پرست کی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ بائبل مقدس میں جتنے ہیروز ہیں، ابراہم کو لے لیں، مقدس یعقوب کو لے لیں، اسحاق کو لے لیں، اور مقدس داؤد کو لے لیں، سلیمان بادشاہ کو لے لیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو بائبل کے ہیروز ہیں اور ان کی دولت کا بھی بول بالا ہے۔ یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت کو خدا بنا لینا اور دولت پرست ہو جانا یہ بری بات ہے، یہ خدا کی بادشاہی کے خلاف ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ دولت پرست کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا۔ ناظرین، یہاں دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ دولت مند اور غریب یہ دونوں ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دولت مند غیر مسیحی نہیں ہے، یہ مسیحی دولت مندوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، جو امثال کی کتاب میں دعا کی گئی ہے۔ ایماندار نے دعا کی ہے کہ مجھے دولت مند نہ بنانا تاکہ میں تیرا انکار کروں، اور مجھے غریب بھی نہ بنانا تاکہ میں حقارت کروں اور چوری کر کے تیری تکفیر کروں۔ ایماندار کی دعا یہی ہے کہ وہ یہی دعا کرے کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ ناظرین، آج ہم اس ڈیووشن سے یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے،
اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات بھی نہیں ہے، کیونکہ آسمان پر زمین تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ لہٰذا دولت ہمارا خدا نہیں ہے، اور غریب اور امیر دونوں بھائی ہیں، دونوں نے اکٹھے مل کر رہنا ہے۔ اس لیے مساوات ہی وہ حل ہے جس میں ہم سب مسیحی بہن بھائی یکساں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ادنا بھائی کو تسلی دی گئی ہے اور امیر بھائی کو تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ ضرور اپنے اس بھائی اور بہن کا خیال کریں جو مشکل میں ہے، غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اور تیرے بندہ یعقوب کے لیے خداوند جس نے بڑا کھول کر بیان کیا ہے کہ ہمیں اپنے ادنا بھائی کا خیال کرنا ہے اور اپنی دولت کو خدا نہیں بنانا۔ خداوند اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہمیں معاف فرما، اور ہمیں آئندہ سے مسیحی مساوات پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔